دو ورڈ سننے کو مل رہے ہیں، سسٹینیبلٹی، ایکو ٹورزم، رسپانسبل ٹورزم. بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے، یہ ہر جگہ بہت سارے کانفرنسز میں جاتے ہیں اور ان ٹرمینالوجیز کے اوپر بات ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے اور یہی ٹائم ہے، شاید بہت دیر بھی ہو چکی ہے، بات کرنا ضروری ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان ٹرمینالوجیز کو تھوڑا سا ڈائسیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ڈائسیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایکشنز کے ساتھ ان کو دیکھنا ہے کہ واقعی میں ہم سسٹینیبلٹی کی باتیں کر رہے ہیں، ایکو ٹورزم کی باتیں کر رہے ہیں، گراؤنڈ کے اوپر ہمارے ایکشنز کتنا ریفلیکٹ کرتی ہے ان تمام ٹرمینالوجیز کو، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات جو میں دیکھتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے جی بی گلگت بلتستان جو ہے بہت سارے ایریاز میں ڈیولپمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں میں پیچھے ہیں اور ہمیں اس میں پیس اپ کرنا ہے، بہت جلدی کام کرنا ہے. لیکن یہ جو پرٹیکولر ایریا ہے یا یہ جو پرٹیکولر سیگمنٹ ہے ٹورزم کا، کلائمیٹ چینج کا، کلائمیٹ مینجمنٹ کا یا پھر ایکو ٹورزم کا، مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اس وقت ایک کام کرنے کی ضرورت ہے. We all need to slow down. Why? We all need to slow down, take a seat اور ہم سوچیں کہ آج جس جگہ پہ ہم ہیں where did we go wrong. ہم recently we're just recovering from a devastating floods جس نے پورے پاکستان کو انکلوڈنگ گلگت بلتستان کو، ہمارے بہت ساری بہنیں، بہت سارے بھائی جو ہے they are left without a roof. تو ہمیں تھوڑا سا ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے. اس کا ٹیگ لائن ہے ری تھنک. میں کہتی ہوں کہ ری تھنک، ری وزٹ، ری پلان. کہ ہم نے جس تیزی سے ہم ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے آگے لگے ہوئے ہیں اس کو ہمیں تھوڑا سا ایک سٹیپ پیچھے ہو کے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایکڈیمیا، پالیسی انسٹیٹیوٹس، امپلیمنٹنگ ڈپارٹمنٹس اینڈ دا پیپل، دا کمیونٹی، سب مل کے بیٹھے اور انٹیگریٹڈ ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے، ایسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پہ ہمیں چیزوں کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یاسر نے یہاں پہ دو ڈپارٹمنٹس کی بات کی کہ ایک کنونشنل ٹورزم ہے جو اس وقت پریکٹس ہو رہا ہے اور دوسرا جو ہے نا سسٹینیبل ٹورزم ہے. سو وی ریئلی ہیو ٹو میک اے کانشیس چوائس کہ ہم کس طرف جانا چاہ رہے ہیں. اس وقت میرے خیال ہے اس ویک میں دس از دا تھرڈ کانفرنس دیٹ آئی ایم اٹینڈنگ ریلیٹڈ ٹو کلائمیٹ چینج، ریلیٹڈ ٹو ایکو ٹورزم. بہت اچھی بات ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جو ایک چیز آئی ایم سٹنگ ان اے پالیسی انسٹیٹیوٹ اور مجھے اس وقت وہاں پہ مجھے جوائن کیے ہوئے آئی تھنک اٹس بن ہارڈلی 7 months. اور ایک کانسٹنٹ چیز جو مجھے فیل ہوتی ہے کہ ایک چیز لیک کر رہی ہے اور اس پہ ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے ڈپارٹمنٹس کا، ایکڈیمیا کا، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں، چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اندر این جی اوز ہے، ابھی ایک آر ایس پی کا ذکر آیا، بہت سارے اور اس طرح کے این جی اوز ہیں جنہوں نے اپنے اپنے لیول پہ بہت اچھا کام کیا ہے. سب کے اپنے ایفرٹس ہیں لیکن کوئی ایک پیج پہ نہیں آ رہا. سب اپنے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ 1.5 دن کی مسجد بنا کے بیٹھے ہیں، سائلوز میں کام کر رہے ہیں. کوئی ایک ڈگر میں کام کر رہا ہے، دوسرا وہی کام وہی اسی کمیونٹی میں جا کے ریپلیکیٹ کر رہا ہے. دس از ناٹ مائی ٹاپک بٹ آئی وانٹڈ ٹو اسٹارٹ ود دس. ہم بات کریں گے آج جینڈر ایکویلٹی کو ٹورزم کے پرسپیکٹو میں اس کو آئی ڈونٹ نو کہ ہمارا ہاں تو سلائڈ پہ میں نے اس کو ریفریز کیا کہ ہم گلگت بلتستان کے اندر ٹورزم کو سیف اور انکلوسیو کیسے کر سکتے ہیں. اگین 2 ٹرمینالوجیز ہیں، ہم ان کے اوپر بات کریں گے کہ what do we mean by inclusive tourism in گلگت بلتستان, what do we mean by safe tourism in گلگت بلتستان. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم گلگت بلتستان کے اندر جو ایک بوم آیا ہوا ہے، بہت سارے فگرز ہمیں نظر آئے ہیں کہ 256 ہوٹلز ان گلگت ان ہنزا الون
उसी तरह से स्कर्दो के अंदर बाकी ये जो है ना बहुत सारी जगहों पे एक मशरूम ग्रोथ हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज which all of them are adding to the climate crisis. वो एक कॉन्शियस चीज़ हमें हमेशा जहन में रखना चाहिए. लेकिन इस मशरूम ग्रोथ के अंदर वी हैव टू सी कि डायरेक्ट बेनिफिशरीज कौन है, कितने लोग हैं जो कि इस तमाम फियास्को से या फिर ये जो पूरा एक बूम है टूरिज़्म का, इससे कितने लोग एक्चुअली बेनिफिट कर रहे हैं और इसका जो रेजिड्यू है वो कितने लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है. ये असेसमेंट और ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. और फिर उसके अंदर अदर जेंडर्स का शेयर कितना है. SECP के जो रीसेंट फिगर्स है वहाँ से हमें पता चला कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज है वुमेन जो कि टूरिज़्म इंडस्ट्री से बेनिफिट कर रहे हैं, दैट्स लेस देन 10%. इसका क्या मतलब है कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त 10% से भी कम रजिस्टर्ड वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डायरेक्टली बेनिफिट कर रहे हैं इस तमाम एफर्ट्स से, या फिर ये जो पूरा एक टूरिज़्म का बूम है इससे. तो आप सोचें कि 10% को आपने लेकिन जो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उसके विक्टिम्स तो हम उसी तरह ही है. ठीक है, हम शायद बेनिफिट कम ले रहे हैं और उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स है उसका खमियाजा ज़्यादा भुगत रहे हैं. तो एक तो ये अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है. जो 10% रजिस्टर्ड बिजनेसेस है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, उसमें से 8% जो है ना वो टूरिज़्म के बिजनेसेस हैं. अब हम सस्टेनेबल टूरिज़्म की बात करते हैं, इसके अंदर मैं बड़ा फर्मली बिलीव करती हूँ कि जो हमारी कॉन्ट्रडिक्शंस है ना उसको हमें देखने की ज़रूरत है. कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें सस्टेनेबल टूरिज़्म करना है, दूसरी तरफ हम बेहंगम किस्म के बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कोई कोड्स नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है. आई फर्मली बिलीव कि हमें अगर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सस्टेनेबल टूरिज़्म की बात करनी है, दैट हैज़ टू बी strengthening the small businesses, strengthening of the small scale industry. That is our only way out. जब हम small businesses की बात करते हैं, जब हम indigenous small home based businesses की बात करते हैं, especially tourism के अंदर, that is when the women come in. क्योंकि बहुत सारे हमारे जो women owned businesses हैं, they're mostly small in size and उनका carbon footprint शायद बहुत ही कम है compared to all the big businesses.